السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یو سی لرننگ ٹی ویورز۔ آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں فیڈرل کانسٹیبلری کی کانسٹیبل کا ایک اوریجنل پیپر۔ ویورز، ہمارے پاس یہ منسٹری آف انٹیریئر اینڈ نارکوٹک کنٹرولز کا ایک اوریجنل پیپر ہے فار دا پوسٹ آف کانسٹیبل BPS 7 کا۔ کل مارکس جو ہے 80 ہے اور اس کا ٹوٹل ٹائم جو ہے 2 گھنٹے ہے۔ چونکہ یہ پرانا پیپر ہے، 2022-23 کا پیپر ہے۔ ابھی اسی سال جو تحریری امتحان لیا جائے گا وہ MCQs پر مشتمل ہوگا، ساتھ میں آپ کو 4 آپشن بھی دی گئی ہوں گی۔ تو آپ کا ٹیسٹ ابھی 2025 میں ریٹن نہیں ہوگا بلکہ MCQs ٹائپ پر مشتمل ہوگا۔ لیکن آپ دوستوں کی تحریری امتحان کانسٹیبل کا سلیبس بالکل اسی طرح ہوگا۔ آپ ویورز کے پیپر میں کرنٹ افیئر، پاکستان اسٹڈی، اسلامیات، انگلش اور جنرل نالج کی سوالات آئیں گی۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ دوستوں کو پریپریشن کا کمپلیٹ طریقہ کار بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں منسٹری آف انٹیریئر نارکوٹک کنٹرولز ANF کی اسی کانسٹیبل والے پیپر کی جانب۔ اسی پیپر میں پہلا سوال آیا ہوا ہے کہ جاپان کی کرنسی کا نام کیا ہے۔ ابھی جو آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا تو آپ کو 4 آپشن دی گئی ہوں گی، آپ نے درست آپشن کی انتخاب کرنی ہوگی۔ تو 2 سوالات یاد کر لیجئے جاپان کے بارے میں۔ جاپان کی کرنسی کا نام ین ہے۔ چائنا کا اگر پوچھا جائے تو چائنا کی کرنسی یوان ہے۔ ین اور یوان میں فرق یہ یاد کر لیجئے۔ اس کے علاوہ جاپان کی کیپٹل کا نام ٹوکیو ہے۔ اور پھر دوسرا سوال آیا ہوا ہے سکوپیا کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ تو سکوپیا میکڈونیا کا کیپٹل ہے۔ اور پھر تیسرا سوال ہے موجودہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس اگر پنجاب کا پوچھا جائے تو ڈاکٹر عثمان انور ہے، IG پنجاب۔ اگر بلوچستان کا پوچھا جائے تو معظم جان انصاری ہے۔ تو اس طرح یہ کرنٹ افیئر بھی یاد کر دیجئے۔ موجودہ منسٹرز کون ہے؟ فیڈرل منسٹر، وزیر اعلیٰ کون ہے 4 صوبوں کی؟ تو یہ بھی یاد کر لیجئے، یہ بھی کرنٹ افیئر میں آتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو اسی ٹیسٹ کی تمام سوالات کانسٹیبل کے علاوہ پنجاب رینجر اور سندھ رینجر کی ٹیسٹوں میں بھی بار بار آ رہے ہیں۔ پھر نیکسٹ کویشچن سوال 4 ہے پاکستان کی قومی اسمبلی کی موجودہ اسپیکر کا نام کیا ہے؟ تو ابھی 2025 میں قومی اسمبلی کی اسپیکر کا نام ایاز صادق ہے، یاد کر لیجئے۔ اس کے علاوہ کرنٹ چیئرمین آف سینٹ یہ بھی یاد کر لیجئے، کرنٹ چیئرمین آف سینٹ یوسف رضا گیلانی ہے۔ ویورز، آپ نارکوٹک کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں ٹیسٹ دے رہے ہیں تو آپ کو اس کے منسٹر کا بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو کرنٹ نارکوٹک کنٹرول منسٹر جو ہے محسن نقوی صاحب ہے۔ اس کے علاوہ یہ انٹیریئر منسٹر بھی ہے۔ اور پھر سوال نمبر 5 آئے ہوئے فورٹ سینٹ ڈیمن بلوچستان کی کس شہر کا پرانا نام ہے؟ فورٹ سینٹ ڈیمن یہ جوب کا پرانا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد کر لیجئے کہ پاکستان کا کون سا شہر سپورٹ سامان کے لیے مشہور ہے؟ تو وہ فیصل آباد ہے۔ سوال 6 دیکھیے یوم تکبیر سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں بھی 2-3-4 سوالات یاد کر لیجئے، آپ دوستوں کی 2025 والے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ یوم تکبیر سے مراد پاکستان نے جو ایٹمی دھماکی کی تھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ دھماکی کب کی تھی؟ 28 مئی 1998 کو نواز شریف صاحب نے کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد کر لیجئے کہ یہ دھماکی کہاں پر کی گئی؟ تو کوئٹہ بلوچستان میں چاغی کے مقام پر یہ دھماکی کی گئی تھی۔ اور پھر سوال 7 ہے ارکان اسلام کی تعداد کیا ہے؟ تو یہ تو سب دوستوں کو معلوم ہوگا، 5 ہے۔ کلمہ شہادت دوسرے نمبر پر، نماز، پھر زکوٰۃ تیسرے نمبر پر، روزہ، اور 5ویں نمبر پر حج۔ اور پھر سوال نمبر 8 ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام مریم اور والد کا نام عمران تھا، یہ بھی یاد کر لیجئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویورز، آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے۔ اس کے علاوہ دوستوں ہماری اسی ویڈیو کے نیچے لکھی گئی بلیک کلر میں سبسکرائب والے بٹن کو دبائیے، سبسکرائب والے بٹن کو پریس کیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے گی۔ تو ابھی سبسکرائب کو دبائیے۔ اور پھر سوال نمبر 9 ہے الصلاۃ عماد الدین سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی ہے، اس کا ترجمہ ہے نماز دین کا ستون ہے۔ سوال 10 حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو حضرت عبد المطلب حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم تھی، اور ان دونوں کا رشتہ باپ بیٹے کا تھا۔ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کے والد تھے۔ پھر سوال 11 آئے ہوئے ہے مونجدڑو کس صوبہ میں ہے؟ مونجدڑو صوبہ سن لاڑکانہ میں واقع ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویورز، اگر کانسٹیبل کی ٹیسٹ پریپریشن کے حوالے سے بات کی جائے تو میں اپنے چینل پر 4 صوبوں، اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان
پوری پاکستان کے کانسٹیبل کے فاسٹ پیپر اپلوڈ کر چکا ہوں. آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کر سکتے ہیں کانسٹیبل پیپرز بائی یو سی لرننگ ٹیوب. تو تمام کی تمام ویڈیو دیکھیے، خواہ وہ پنجاب کے ہو، آزاد کشمیر کے ہو، سندھ کے ہو یا KPK کے ہو، کیونکہ کانسٹیبل کا سلیبس عام طور پر بالکل ایک جیسا ہوتا ہے پورے ملک میں، پوری پاکستان میں. تو آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کیجئے کانسٹیبل پیپر بائی یو سی لرننگ ٹیوب، ساتھ میں میرے چینل کا نام بائی یو سی لرننگ ٹیوب بھی لکھیے. تو اسی طرح یوٹیوب پر تمام کے تمام پیپر جو کہ ہم نے اپلوڈ کیے ہے وہ آپ کو شو کر دی جائے گی. اس کے علاوہ پنجاب اور اسلام آباد پولیس کا ٹیسٹ بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے. تو آپ اس طرح سرچ کر سکتے ہیں اسلام آباد پولیس بائی یو سی لرننگ ٹیوب، یا آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کر سکتے ہیں پنجاب پولیس بائی یو سی لرننگ ٹیوب. لیکن سب سے زیادہ موضوع اور پریپریشن کے لیے میں آپ دوستوں کو ایکسپلین کرتا جاؤں کہ آپ دوست یوٹیوب پر اس طرح سرچ کریں اسلام آباد پولیس بائی یو سی لرننگ ٹیوب اور تمام کی تمام ویڈیو دیکھیے. تو انشاءاللہ اسی طرح تمام ویڈیو دیکھنے سے آپ کی کامیابی بالکل 100% یقینی ہے. ویڈیو کو لائک کیجیے. سوال 12 ہے، پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم کا نام کیا ہے؟ بے نظیر بھٹو. اور سوال 13 ہے، حنا ربانی کر پاکستان میں کس وفاقی وزیر کے عہدے پر فائز رہی ہے؟ تو حنا ربانی کر وزیر خارجہ تھی، قومی اسمبلی کی رکن تھی. اور سوال 14 ہے، نوری نصیر خان کس زبان کا شاعر تھا؟ تو نوری نصیر خان بلوچی شعراء سے یہ تعلق رکھتے ہیں، بلوچی شاعر تھی. اور سوال 15 قائد اعظم کا تاریخی وفات کیا ہے؟ یہاں تاریخی وفات بھی یاد کر دیجئے اگر آپ کے پیپر میں آ جائے، اگر تاریخی پیدائش آ جائے تو یہ بھی یاد کر دیجئے. قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئی تھی، 25 دسمبر 1876. اور پھر پاکستان کے آزادی کے ایک سال بعد وفات پا گئی تھی، تو 1948 سال یاد کر لیجئے. ایک سال بعد 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئی تھی. پھر سوال 16 زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ تو زکوٰۃ کی شرح اگر سونے کی بات کی جائے تو 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، اس پر زکوٰۃ جو ہے فرض ہے. اور یہاں پر زکوٰۃ کی شرح کا پوچھا جا رہا ہے، تو زکوٰۃ کی شرح جو ہے 40واں ہے. یہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 40 بکریاں ہے تو اس میں سے ایک پر زکوٰۃ دینا جو ہے یہ فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو 40واں یاد کر دیجئے. پھر سوال 17 ویٹیکن سٹی کہاں واقع ہے؟ تو یہ سب سے چھوٹا ملک ہے دنیا کا، اور ویٹیکن سٹی یہ کہاں ہے؟ اٹلی میں واقع ہے، روم میں. پھر سوال 18 ہے، وہ ہے پاکستان کی موجودہ آرمی چیف کا نام کیا ہے؟ تو سید عاصم منیر ہے. اور سوال 19 ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا تعلق کس صوبہ سے ہے؟ تو چیف جسٹس ابھی کون ہے 2025 کی اگر بات کی جائے تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہے، اور اس کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے بلکہ کوہاٹ سے ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، KPK سے. پھر سوال 20 ہے، H2O کس مائع کا کیمیائی نام ہے؟ H2O پانی کا فارمولہ ہے. اور سوال 21 ہے، وہ فاؤنڈیڈ دا لا آف گریویٹی، لا آف گریویٹی اسحاق نیوٹن نے پیش کی تھی. سوال 22 واٹ از دا کیپٹل آف کروشیا؟ کروشیا کے کیپٹل کا نام زگریب ہے، زگریب. کافی مشکل کویسچن آیا ہوا ہے یہ. پھر نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس سوال 23 ہے، وہ روٹ پلے رومیو اینڈ جولیٹ، رومیو اینڈ جولیٹ ڈرامہ شیکسپیئر نے لکھی ہے. سوال 24 ہے، واٹ از ٹالیسٹ ماؤنٹین آف دا ورلڈ؟ سب سے بلند پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو کہ نیپال میں واقع ہے. اور دوسری نمبر پر بلند پہاڑ K2 ہے جو کہ پاکستان میں واقع ہے. اور سوال 25 ہے، وچ اینیمل از نون ایز کنگ آف جنگل؟ جنگل کا بادشاہ، کنگ. شیر کو کہا جاتا ہے، لائن کو. اور سوال 26 ہے، who was the first man to step on moon؟ چاند پر سب سے پہلے قدم رکھنے والے شخص کا نام نیل آرمسٹرانگ تھی. اگر خلا کی بات کی جائے تو خلا میں سب سے پہلے جانے والے شخص یوری گاگارین تھے. پھر سوال 27 آیا ہوا ہے، which planet is closest to the sun؟ تو سورج کے قریب ترین سیارہ مرکری ہے. اور سوال 28 ہے، what is opposite of prince؟ پرنس کا الٹ پول کیا بنے گا؟ پرنس شہزادہ کو کہا جاتا ہے، بادشاہ کے بیٹے کو، اور اس کا الٹ پول پاپر بنے گا. پاپر کی معنی مفلس کے ہے، PAUPER. پھر سوال 29 ہے، واٹ از شیپ آف سرکل؟ سرکل کی شیپ راؤنڈ ہوتی ہے. اور سوال 30 ہے، ہو از فاؤنڈر آف الجبرا؟ اس طرح کویسچن ہے. تو الجبرا کے فاؤنڈر موسیٰ الخوارزمی تھی. تو ویورز یہ رہا فیڈرل کانسٹیبل کے ٹیسٹ کا پہلا حصہ. ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینکس فار واچنگ.